کیا یہ خطہ ہمیشہ سازشوں کا مرکز رہے گا یا ہم تاریخ سے کچھ سیکھ پائیں گے؟ عراقی سفارت خانے کی تلاشی اور اس پر چھاپے کے نتیجے میں اسلحے کی برآمدگی کی تمام کہانی ایک گولی سے شروع ہوئی۔ پاکستانی انٹیلیجنس کی بروقت کارروائی کی وجہ سے اسلام آباد میں ان کا آپریشن ناکامی سے دوچار ہوا تھا۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا، جواب دینا ہوگا۔ 1973 میں بھٹو نے خفیہ لیکن فیصلہ کن آپریشن کی منظوری دی۔ بلوچستان میں فوجی کارروائی کا آغاز ہوا، جسے آپریشن بلوچستان کہا گیا۔ رات کا وقت تھا، 1973 کا سال، اسلام آباد کی خنک رات، جہاں ہر سڑک پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لیکن اس سناٹے میں ایک سفارت خانے کی دیواروں کے پیچھے کچھ ہلچل تھی۔ عراقی سفارت خانے سے نکلنے والی ایک گاڑی جو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی ویران گودام پر جا کر رکتی اور وہاں سے کچھ تھیلے، کچھ کریٹ خاموشی سے خالی کیے جاتے۔ یہ چیز پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نظروں میں آ گئی تھی۔ شروع میں یہ صرف ایک شک تھا، لیکن بلوچستان میں حالات پہلے سے کشیدہ تھے۔ بلوچ علیحدگی پسند گروپ نہ صرف سرگرم تھے بلکہ حیرت انگیز طور پر جدید اسلحے سے لیس بھی تھے۔ حکومت حیران تھی، یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ شک کی سوئی ایک دن جا کر رک گئی عراقی سفارت خانے پر، کیونکہ جو گاڑی رات کو نکلی تھی وہ اسی سفارت خانے کی تھی، اور جو گودام استعمال ہو رہا تھا وہ کسی پرائیویٹ کانٹریکٹر کے نام پر تھا۔ لیکن حقیقت میں وہ ایک اسلحہ ذخیرہ گاہ میں بدل چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت بلوچستان میں بڑھتی ہوئی بغاوت سے نمٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن جب بھٹو نے فوجی آپریشن شروع کیا تو وہ اس جان کر دنگ رہ گئے کہ کئی بلوچ گروپ نہ صرف منظم تھے بلکہ ان کے پاس ایسے ہتھیار تھے جو پاکستان آرمی کے پاس بھی کم تھے۔ اب یہ سوال شدت اختیار کر گیا، کیا یہ بغاوت واقعی صرف داخلی مسئلہ ہے یا کوئی غیر ملکی ہاتھ بھی اس میں شامل ہے؟ دوسری جانب بغداد میں بیٹھا صدام حسین، جس نے حال ہی میں اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی، پاکستان کے اندرونی معاملات کو عرب قوم پرستی کے نظریے سے دیکھ رہا تھا۔ صدام سمجھتا تھا کہ بلوچستان میں اگر ایک آزاد یا نیم خود مختار ریاست بنتی ہے تو یہ ایران کے خلاف اس کا اسٹریٹجک کارڈ ہو سکتا ہے۔ صدام کی نظریں صرف ایران پر نہیں تھیں، بلکہ وہ پاکستان میں اپنی خفیہ موجودگی کو ایک لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا، اور یہ مشن اس نے اسلام آباد کے اپنے ہی سفارت خانے کے ذریعے انجام دینا شروع کیا۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ہر چیز نوٹ کرنا شروع کی، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون سے تھیلے آ رہے ہیں اور کون سے لوگوں کے ساتھ غیر معمولی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستانی ادارے جان چکے تھے کہ معاملہ سنگین ہے، مگر ابھی تک کوئی ثبوت نہیں تھا، اور یہی وہ مرحلہ تھا جو 1973 کی پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا انٹیلیجنس آپریشن بننے والا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں صرف ہتھیاروں یا دشمنوں سے نہیں لڑتی بلکہ شک سے شروع ہونے والے سوالات سے لڑتی ہیں۔ اسلام آباد میں موجود پاکستانی خفیہ ادارے کئی ہفتوں سے اس ایک سوال کے گرد چکر لگا رہے تھے، کیا عراقی سفارت خانہ واقعی سفارتی مشن ہے یا پھر یہ کسی اور مشن کا محاذ؟ ایک دن شہر کے ایک گودام سے نکلنے والے چند مشکوک افراد کو خفیہ طور پر فالو کیا گیا۔ ان کے پاس کوئی سامان تھا جسے ایک نجی گھر میں منتقل کیا گیا۔ وہ سامان معمولی نہیں تھا، جبکہ اہلکاروں نے محتاط موقع پر گھر کی نگرانی کی تو اندازہ ہوا یہ اسلحہ تھا، خودکار رائفلیں، گولیاں اور کچھ وہ چیزیں جو عام بغاوتوں میں نہیں ملتی۔ اسی دوران بلوچستان سے بھی خبریں آنے لگیں۔ خوزدار، کوہلو اور کلات جیسے علاقوں میں اچانک چھوٹے مگر جدید ہتھیاروں سے حملے بڑھنے لگے تھے۔ سیکیورٹی فورسز کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ باغی کسی عام دیسی بارود سے نہیں بلکہ جدید اسلحے سے نشانہ لگا رہے تھے۔ انٹیلیجنس ایجنسی نے اب عراقی سفارت خانے کے عملے کو قریب سے مانیٹر کرنا شروع کیا، اور جلد ہی سفارتی جھوٹ کے پردے میں چھپی وہ کہانی سامنے آنے لگی جس نے بھٹو کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ادھر اسلام آباد کے سفارتی علاقے میں ایک وائر ٹیپنگ آپریشن شروع کیا گیا۔ عراقی سفارت خانے سے باہر آنے والی کالز، مشکوک گاڑیوں کی نمبر پلیٹس اور ان کے ملنے والے رابطے، سب کچھ ایک بڑی فائل کا حصہ بننے لگے۔
اس دوران ایک اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ ایک دن ایک نامعلوم شخص نے انٹیلیجنس بیورو کے سینئر افسر سے خفیہ ملاقات کی۔ اس شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ پہلے عراقی مشن سے منسلک رہا ہے اور اب اسے خوف ہے کہ اگر یہ سب نہ روکا گیا تو پاکستان میں ایک خفیہ خانہ جنگی چھڑ سکتی ہے۔ یہ بیان گمبھیر تھا، لیکن اتنا نہیں کہ حکومت بغیر ثبوت کے اقدام کرے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا، ہم انتظار کریں گے، لیکن ایک بار جو ثبوت ہاتھ لگے تو کھیل ختم، اور وہ دن بھی آیا۔ ایک رات عراقی سفارت خانے سے ایک کار نکلی جس میں 2 سفارتی اہلکار تھے۔ وہ تیزی سے دوسرے علاقے میں واقع خالی پلاٹ کی طرف گئے۔ انٹیلیجنس اہلکار پہلے سے چھپے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 تھیلے وہاں پہلے سے رکھے ہوئے تھے۔ اہلکار ان تھیلوں کو گاڑی میں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ رات کے آخری پہر اسلام آباد کا موسم بھی ٹھنڈا تھا، لیکن جو کچھ ہونے والا تھا وہ سیاسی درجہ حرارت کو ابالنے والا تھا۔ عراقی سفارت خانے سے وابستہ گاڑی جسے ناکے پر روکا گیا، سفارتی استثناء کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب افسران نے گاڑی کھولنے کا اندیا دیا تو دونوں افراد نے حق سفارت کا شور مچایا۔ مگر اب حکومت نے فیصلہ کر لیا تھا، پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل دینے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ گاڑی کھولی گئی اور اندر جو کچھ تھا اس نے ایوان اقتدار میں بھونچال مچا دیا۔ تھیلوں میں کیا تھا؟ خودکار ہتھیار، گولہ بارود، کمیونیکیشن ڈیوائسز اور ایک خفیہ فائل جس میں بلوچستان کے علیحدگی پسند رہنماؤں کے نام، رابطے اور ہتھیاروں کے ترسیل کے اوقات درج تھے۔ اسی وقت ایک خفیہ آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ عراقی سفارت خانے پر چھاپا مارا گیا۔ جی ہاں، یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی سالمیت پر سوال اٹھا تھا اور پاکستان نے سوال کا جواب کارروائی سے دیا۔ چھاپے کے دوران مزید ہتھیار، نقدی، خفیہ دستاویزات اور مشتبہ روابط کی فہرستیں برآمد ہوئی۔ بغداد سے براہ راست بھیجے گئے پیغامات بھی برآمد ہوئے، جن میں کہا گیا تھا بلوچستان میں مزاحمتی تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کھیپ روانہ کی جا رہی ہے۔ یہ صرف خفیہ مشن نہیں تھا، یہ ایک مکمل ریاستی سازش تھی۔ چند دن بعد قومی اسمبلی میں ایک دھماکہ خیز تقریر ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو، جنہیں لوگ ایک کرشماتی لیڈر مانتے تھے، اب پارلیمان میں دھاڑ رہے تھے۔ ہم اپنے ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی بھی کارروائی برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ کسی دوست ملک سے کیوں نہ ہو۔ یہ صرف سفارتی جنگ نہیں تھی، یہ ایک خفیہ جنگ تھی جس میں فریق بدل گئے تھے اور محاذ کہیں اور کھل گئے تھے۔ عراق کے سفارتی عملے کو ملک بدر کر دیا گیا۔ عالمی میڈیا حیران رہ گیا۔ بغداد میں پاکستان کے سفیر کو بھی فوری واپس بلا لیا گیا۔ لیکن سوال یہ تھا، آخر عراق کو بلوچستان سے کیا دلچسپی تھی؟ اور کیا یہ سب کچھ صدام حسین کے حکم پر ہو رہا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور کھیل تھا؟ اس سارے معاملے میں ایک ہی نام بار بار آ رہا تھا، اور وہ تھا نثار السعود۔ وہ صدام حسین کے خلاف اس ناکام بغاوت کا بھی ایک اہم کردار مانا جاتا تھا۔ پاکستانی میڈیا میں ان کا تعارف اسلام آباد میں واقع عراقی سفارت خانے کے سیاسی کونسلر کے طور پر کیا گیا تھا، تاہم دیگر ذرائع انہیں سفارت خانے کا ملٹری اتاشی بیان کرتے تھے۔ لیکن وہ دونوں عہدے اس امر کا اشارہ کرتے ہیں کہ وہ عراقی انٹیلیجنس کے لیے کام کرتے تھے۔ پاکستانی انٹیلیجنس کی بروقت کارروائی کی وجہ سے اسلام آباد میں ان کا آپریشن ناکامی سے دوچار ہوا تھا۔ 10 فروری 1973 وہ دن تھا جب اسلام آباد میں عراقی سفارت خانے پر پاکستانی انٹیلیجنس اہلکاروں نے چھاپا مارا اور سیاسی کونسلر نثار السعود کی رہائش گاہ سے بڑی مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا۔ لیکن نثار السعود پراسرار طور پر منظر سے غائب ہو چکے تھے۔ جن ڈبوں سے اسلحہ اور گولیاں برآمد ہوئی تھیں ان پر نثار السعود کا نام ہی کندہ تھا۔ حکومت پاکستان میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ نثار السعود کو آخر زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ پاکستانی حکومت نے اعلان کیا کہ نثار السعود ہی وہ مرکزی کردار ہے جو پکڑے جانے والے اسلحے کے اس ذخیرے کے پس پردہ تمام کارروائی کے ذمہ دار ہیں۔ اسلحہ برآمد ہونے کے بعد نثار السعود کی تلاش کے لیے ہر جگہ چھان ماری گئی، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ سفارت خانے کے چپے چپے کی تلاشی لی گئی، ان کے دفتر اور گھر کو کھنگالا گیا۔ پاکستانی انٹیلیجنس آپریشن کے نتیجے میں اسلام آباد میں عراقی سفارت خانے میں نثار السعود کی رہائش گاہ سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برآمد ہوا تھا۔ لیکن اس سے پہلے اسلام آباد پولیس اور انٹیلیجنس ادارے نثار السعود کو گرفتار کرتے وہ بغداد فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ نثار السعود کے اہل خانہ میں ان کی اہلیہ اور 2 بیٹیاں شامل تھیں۔
جنہیں بعد میں حفاظتی نقطہ گاہ سے دوبارہ سفارت خانے کی عمارت پہنچا دیا گیا۔ عراقی سفارت خانے کی عمارت سے بھاری اسلحہ و بارود پکڑے جانے پر عراق کے سفیر نے ذمہ داری لینے سے صاف انکار کر دیا اور سارا ملبہ نثار السعود کے سر ڈال دیا۔ عراقی سفارت خانے کی تلاشی اور اس پر چھاپے کے نتیجے میں اسلحے کی برآمدگی کی تمام کہانی ایک گولی سے شروع ہوئی جس کے بارے میں پاکستانی انٹیلیجنس نے مخبری کی تھی۔ یہ گولی کراچی میں ایک کریٹ ڈبے سے گری تھی۔ یہ اسلام آباد میں عراقی سفارت خانے کا سامان تھا جسے منتقل کرتے ہوئے ایک کریٹ میں سے گولی نیچے گری تھی۔ پاکستانی انٹیلیجنس کو اس پر شک گزرا اور کھوج شروع کر دی گئی۔ سوال یہ تھا کہ سفارت خانے کے سامان میں گولی کا کیا کام ہے؟ یہ گولی آخر آئی کہاں سے؟ گولی بھی روسی مشین گن کی، جو پریشانی کی اصل بات تھی۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی نو قائم شدہ حکومت تھی جسے اس گولی اور انٹیلیجنس کی اطلاعات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد 10 فروری 1973 کو عراقی سفیر کو پاکستانی دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا اور ان سے سفارت خانے کے تلاشی دینے کا تقاضا کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستانی حکومت کے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا کہ عراقی سفیر نے کہا ہے کہ بڑے کریٹس میں کتابیں سفارت خانے لائی گئی ہیں اور وہ اپنی حکومت کی منظوری کے بغیر پولیس کو عمارت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جواب میں سفیر کو مطلع کیا گیا کہ کوئی بھی حکومت اپنی سرزمین پر ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے سکتی جو اس کی سالمیت اور سلامتی کے لیے تباہ کن ہو۔ پولیس کو شام تک جاری رہنے والی اس تلاشی میں سفارت خانے کے دیگر حصوں سے بھی اسلحہ ملا، جن میں 300 سب مشین گنز، ہزاروں گولیاں اور کمیونیکیشن آلات تھے۔ ان کریٹس پر عراقی وزارت خارجہ اور عراقی ایئر لائنز کے نشانات تھے۔ یہ کریٹس کراچی سے PIA کی پروازوں کے ذریعے اسلام آباد لائے گئے تھے۔ ان واقعات پر عراقی سفیر نے عراقی پولیٹیکل اتاشی نثار السعود کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی۔ ہینڈ آؤٹ کے مطابق سفیر کو آگاہ کیا گیا کہ پاکستان کی حکومت عراقی حکومت کی منظوری کا انتظار نہیں کر سکتی۔ صبح 10:30 بجے پاکستانی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل عراقی سفیر کے ہمراہ عراق کے سفارت خانے کی عمارت میں داخل ہوئے، جہاں انہیں بڑی تعداد میں اسلحے سے بھرے کریٹس ملے۔ یہ کریٹ سفارت خانے کے عملے کے سامنے کھولے گئے۔ حکومت نے بتایا کہ عراقی سفیر کو مطلع کیا گیا تھا کہ پاکستانی حکام کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کریٹس کے علاوہ کسی اور چیز کو ہاتھ نہ لگائیں۔ حکومت پاکستان کے سرکاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستانی حکومت کو اس اسلحے کی برآمدگی پر دھچکا لگا ہے۔ ایک مسلمان ملک کی حکومت ان داخلی اور بیرون ملک عناصر کی ساز باز سے سازش میں ملوث ہوئی ہے جو پاکستان کے امن کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا موقف تھا کہ یہ خارج از امکان نہیں کہ نثار السعود عراق واپس چلے گئے ہوں، کیونکہ اس کے پاس سفارتی پاسپورٹ ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عام سفری ذرائع سے عراق لوٹ گئے ہوں۔ اخباری خبروں میں بتایا گیا تھا کہ نثار السعود کی رہائش گاہ سے برآمد ہونے والے اسلحے میں مشین گنز، گولیاں اور کمیونیکیشن یعنی رابطوں کا سامان شامل ہے۔ اسلام آباد پولیس کے ہمراہ پاکستان رینجرز نے روسی ساخت کا اسلحہ بھاری مقدار میں برآمد کیا تھا، جس میں مشین گنز کے علاوہ بم اور کمیونیکیشنز کا وہ ساز و سامان تھا جو گوریلا جنگ میں کام آتا ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق اس کا مقصد شرپسندوں کو گوریلا جنگ کی تربیت دینا اور پاکستان میں امن اور ہم آہنگی کی فضا کو تباہ کرنا تھا۔ حکومت پاکستان نے زور و شور سے نثار السعود کی تلاش شروع کر دی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہدف یہ بھی تھا کہ اس کے پاکستان میں رابطوں کا سراغ لگایا جائے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اس اسلحے کو کس مقام پر تقسیم کیے جانے کا ارادہ تھا۔ اس واقعے کے بعد پاکستانی حکومت نے عراقی سفیر اور سیاسی اتاشی کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک سے نکل جانے کا کہا اور اپنا سفیر بغداد سے واپس بلا لیا۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ بعد کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ نثار السعود عراقی سفارت خانے پر چھاپے اور اسلحے کی برآمدگی سے ایک دن قبل اسلام آباد سے فرار ہو گئے تھے۔ وہ بغداد پہنچ گئے اور اپنے معمول کے سرکاری فرائض سنبھال لیے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد واپس پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ کیا واقعات رونما ہوئے، اس بارے میں کم ہی معلومات میسر ہیں۔ عراق سوویت حکومت کے جابرانہ نظام کی طرز پر ایک خاموش اور گھٹے ہوئے معاشرے کی حالت میں تھا۔ ایسی کوئی معلومات دستیاب نہیں
جس سے یہ پتہ چل سکے کہ نثار السعود کے بغداد پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تاہم چند ماہ کے اندر ہی انہیں دیگر فوجی حکام کے ہمراہ صدام حسین اور انقلابی کونسل کے دیگر ارکان کے خلاف مبینہ فوجی بغاوت کی کوشش کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ بغداد میں فوجی بغاوت کی اس کوشش پر نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ کونسل کے نائب صدر اور عراق کے طاقتور ترین شخص صدام حسین کے بیان کے مطابق قزار ٹولے کو پبلک سیفٹی ڈپارٹمنٹ عوامی تحفظ کے محکمے تک محدود کر دیا گیا تھا، اور ان کی مسلح افواج میں نہ ہی حکمران بعث پارٹی میں کوئی حمایت تھی جو سوشلسٹ ہے۔ کہانی اب صرف ہتھیاروں کی اسمگلنگ کی نہیں رہی تھی، اب بات نظریے کی تھی، خوابوں کی تھی، اور ان خوابوں کے پیچھے کھڑا تھا صدام حسین۔ صدام صرف عراق کا صدر نہیں تھا، وہ خود کو عرب دنیا کا نجات دہندہ سمجھتا تھا۔ 1968 میں جب عراق میں بعث پارٹی برسر اقتدار آئی تو ایک نئی لہر اٹھی، عرب قوم پرستی کی لہر۔ صدام حسین چاہتا تھا کہ پورا مشرق وسطیٰ ایک متحد عرب ریاست بن جائے، جہاں تیل کے وسائل اور عسکری طاقت کو مغرب کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ لیکن یہ خواب صرف عربوں تک محدود نہیں تھا۔ صدام حسین کی نظر بلوچستان پر بھی تھی، ایک ایسا علاقہ جو ایران، افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں واقع تھا، جہاں قدرتی گیس، معدنی ذخائر اور ایک مضبوط قوم پرستی کی چنگاری موجود تھی۔ عراقی خفیہ ادارے المخابرات نے 1970 کی دہائی میں بلوچ رہنماؤں سے روابط قائم کیے۔ ان روابط کے تحت اسلحہ، پیسہ اور نظریاتی تربیت کی پیشکش کی گئی۔ کچھ بلوچ رہنما جو بھٹو حکومت سے ناراض تھے، انہوں نے بغداد میں پناہ لی اور وہیں سے یہ منصوبہ تیار ہوا۔ بلوچستان میں ایک آزاد بلوچ ریاست کا قیام، جسے عرب دنیا، خاص طور پر عراق اور لیبیا، فوری تسلیم کر لیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسلام آباد میں چھاپا مارا گیا تو دستاویزات میں نہ صرف بلوچ مزاحمت کاروں کے نام تھے، بلکہ بغداد اور لیبیا کے خفیہ پیغامات بھی تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت ایران، جس کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات تھے، وہ بلوچستان کی علیحدگی سے خوفزدہ تھا، کیونکہ ایرانی بلوچستان میں بھی ایسی ہی تحریکیں سر اٹھا رہی تھیں۔ ان تینوں کو خدشہ تھا کہ صدام ایک ایسا بلکانائزیشن پروجیکٹ شروع کر رہا ہے جس میں ایران، پاکستان اور افغانستان کے بلوچ علاقے الگ کر کے ایک نئی ریاست بنائی جائے۔ لیکن سوال یہ تھا، صدام ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کیا وہ واقعی بلوچوں کی آزادی چاہتا تھا، یا وہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہتا تھا، جس نے ایران، سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ مل کر عراق کے مخالف اتحاد میں شمولیت اختیار کی تھی؟ اصل کہانی تب سامنے آئی جب کچھ بلوچ مزاحمت کاروں نے بیروت میں ایک پریس کانفرنس کی اور وہاں اعلان کیا، ہمیں عراق کی مکمل حمایت حاصل ہے، ہمارا خواب آزاد بلوچستان ہے جو مشرق وسطیٰ کی ایک آزاد قوم بنے گا۔ یہ الفاظ صرف اعلان نہیں تھے، یہ اعلان جنگ تھے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب بھٹو حکومت کو احساس ہوا کہ اب یہ صرف اندرونی بغاوت نہیں رہی، یہ اب ریاستوں کی جنگ بن چکی ہے۔ بلوچ تحریک اب عراق کی چھتری تلے پروان چڑھ رہی تھی، لیکن اسلام آباد خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ پاکستانی انٹیلیجنس کے پاس اب ایک مکمل خاکہ تھا۔ عراق، لیبیا اور شام جیسے ممالک بلوچ مزاحمت کو اسلحہ، ٹریننگ اور نظریاتی مواد فراہم کر رہے تھے۔ عراق کا سفارت خانہ اس نیٹ ورک کا اعصابی مرکز تھا۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا، جواب دینا ہوگا۔ 1973 میں بھٹو نے خفیہ لیکن فیصلہ کن آپریشن کی منظوری دی۔ بلوچستان میں فوجی کارروائی کا آغاز ہوا، جسے آپریشن بلوچستان کہا گیا۔ یہ آپریشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع اور خفیہ ملٹری آپریشن بن گیا۔ پاکستانی فوج نے بلوچ مزاحمت کاروں کے ٹھکانوں پر حملے کیے، اسلحے کے ذخیرے ضبط کیے اور درجنوں کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ اسی دوران ایران، جو خود بلوچ تحریکوں سے پریشان تھا، اس نے پاکستان کو فوجی امداد بھی فراہم کی۔ جی ہاں، ایرانی ہیلی کاپٹر، پائلٹس اور ہتھیار پاکستان کے ساتھ بلوچ مزاحمت کو دبانے میں شریک تھے۔ صدام حسین کے لیے یہ حیرت انگیز جھٹکا تھا۔ اس کا خفیہ نیٹ ورک، جس پر لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے تھے، چند ہفتوں میں سمی بوس ہو گیا۔ لیکن اس کہانی کا اختتام یہاں نہیں ہوا۔ 1977 میں جب جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو اقتدار سے ہٹایا
تو بلوچ مزاحمت میں ایک بار پھر جان پڑ گئی، لیکن اس بار صدام پیچھے ہٹ چکا تھا کیونکہ اب وہ خود ایران کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ پاکستان میں بلوچ تحریک پھر زیر زمین چلی گئی۔ عراقی سفارت خانہ دوبارہ کبھی ویسا متحرک نہ رہا اور صدام حسین ایک نیا خواب دیکھنے لگا، خلیج پر قبضے کا خواب۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، یہ صرف رخ بدلتی ہے۔ آج بھی بلوچستان میں گونجتی آوازیں ماضی کے ان خفیہ معاہدوں اور سازشوں کی پرچھائیاں ہیں۔ کہانی شاید بدلی ہو، کردار نئے ہو، لیکن سوال وہی ہے، کیا یہ خطہ ہمیشہ سازشوں کا مرکز رہے گا یا ہم تاریخ سے کچھ سیکھ پائیں گے؟